बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 157 नंबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए शाम में फाताना दाखला और दमिश्क का मुआसरा बहुत बड़ा वाक़या था। एक तो नफरी दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी जो जख्मियों और शहीदों की वजह से कम होती चली जा रही थी। दूसरे, अपने वतन से दूरी और स्पाई की सूरत में इनके लिए कोई पनाह नहीं थी। इस सूरत में इन्हें खाने पीने की भी कुछ नहीं मिल रहा था। मुख्तलिफ अदवार की जंगी मुबसरों और वाक़ा नगारों ने लिखा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने, जिसकी नफरी हमेशा खतरनाक हद तक कम रही है, तारीख नवीसियों की हालत में डाल दिया कि अगर जंगी महारत और क़यादत की बात की जाए तो सरफहरिस्त दो फौजें आती हैं, एक कैसर रूम की फौज, दूसरी कसरा की फौज। ये दोनों फौजें अस्करी अहलियत और क़यादत की वजह से मशहूर थीं। बेशक हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी क़यादत, तेज रफ्तार, नकल और हरकत और मैदान जंग में चालों का मुकाबला कम ही सलार कर सकते थे, लेकिन अकीदे की सच्चाई और जज्बे की शिद्दत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। घरों और अहले अयाल से इतनी लंबी जुदाई सिपाहियों के जज्बे को कमजोर कर दिया करती है, लेकिन मुसलमानों की फौज में ऐसी कमजोरी देखने में नहीं आती थी। इस कैफियत को मुबस्सरों के ने अकीदे और जज्बे का करिश्मा कहा है। मेरे अजीज रफीको, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सलारों से दमिश्क के मज़ाफ़ात में कहीं कहा, सोचो हम कहाँ थे और देखो हम अब कहाँ हैं। क्या अब भी कफ़ार अल्लाह ताला को वाहदुल्ला शरीक नहीं मानेंगे? और क्या वो तस्लीम नहीं करेंगे कि अल्लाह ने हमें कबीले को रसालत अता की है जो बरहक है और कोई दलील इसे झुटला नहीं सकती? और तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे जिसने तुम्हें इतने ताकतवर दुश्मन पर फतह दी है। कोई शुमार नहीं इसकी रहमतों का, लेकिन इनके लिए जो इसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं। बेशक बेशक कई आवाजें सुनाई दी और बरन्ना जंगजू हज़रत खालिद बिन वलीद ने ज़रार बिन अज़वार से, जो खुद जरा और कमीज उतार कर लड़ा करते थे, कहा, खुदा की कसम, तू अपने आप को काबू में नहीं रखेगा तो एक दिन तू ही नहीं हम सब अफसोस कर रहे होंगे। वलीद के बेटे हजरत ज़रार ने कहा, दीन इस्लाम के दुश्मन को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रखता, लेकिन इसमें कोताही नहीं करूंगा कि तेरे हर हुक्म की तामील मुझ पर फर्ज है। ज़रार बिन अज़वार के बोलने का अंदाज इतना शगुफ्ता था कि सब हंस पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद के होंठों पर जान फजा मुस्कुराहट आ गई। इन तकैया की फजा हंसी और मुस्कुराहटों से महरूम हो गई थी। इस शहर को रूमी शहंशाह हरकल ने अपने जंगी हेडक्वार्टर बना लिया। इसे जंग की जो खबरें रोज बरोज मिल रही थी, इनसे इसकी ज़हनी और जज्बाती हालत देसी ही हो गई थी, वैसी ही हो गई थी जो मदैन में शहंशाह अर्दशेर की हुई थी, और सिर्फ शिकस्त की खबरें सुन सुनकर वो सदमे से मर गया था। मरजल सफर में रूमियों को जो शिकस्त हुई थी, इसने तो हरकल को बौला ही कर दिया था, पागल कर दिया था। फिर इसे अपने सलारों के मारे जाने की इतलाएं मिलने लगी। अज़ाज़ीर जिंदा है, हरकल ने बड़े जोश से कहा। कलोस है, ये दोनों अरब के इन बद्दुओं को दमिश्क तक नहीं पहुंचने दे। शहंशाह मुअज़्ज़म महाज से आए हुए कासर ने कहा, वो दोनों जिंदा नहीं, क्या तुम मुझसे ये झूठ बनवाना चाहते हो? हरकल ने गज़बनाक आवाज में कहा, क्या तुम झूठ की सजा से वाकिफ नहीं हो? सब कुछ जानते हो, ये खबर सुना रहा हूं। शहंशाह मुअज़्ज़म कासर ने कहा, इन दोनों को मुसलमानों ने जिंदा पकड़ लिया था और दोनों को उन्होंने दमिश्क के शहर पनाह के करीब लाकर कत्ल कर दिया है। और मेरी बेटी के खामद की क्या खबर है? शहंशाह हरकल ने अपने दामाद सलार तोमा के बारे में कासर से पूछा। सलार तोमा दमिश्क के अंदर है, कासर ने जवाब दिया, और मुआसरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दमिश्क का मुआसरा हम तोड़ेंगे, शहंशाह हरकल ने कहा। हरकल ने तकैया में इसीलिए डेरे डाले हुए थे कि फौज तैयार करके जहां भी कुम्मत की जरूरत होगी वहां फौज भेजेगा। इसने पहले ही लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। गुर्जों
گرجوں اور پادری صرف اس موضوع پر واز کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا ضروری کتنا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے تھے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کے معنی اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے اپنے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے، تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ میں آج شہنشاہ نہیں، تمہیں جیسا ایک سپاہی ہوں۔ 9 ستمبر سن 634 عیسوی 10 رجب 13 ہجری کا دن تھا۔ دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز بعد یہ سرگرمی یہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے، مختصر سے جھڑپ لے کر قلعے میں واپس جانے کی کرتے۔ حضرت خالد بن ولید نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا حلہ نہیں بولا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھ بھال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔ محاصرے کے 11ویں روز ایک جاسوس اس حالت میں حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا، اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلے تو اسے پانی پلایا، پھر پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا۔ رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے، جاسوس نے کہا، تعداد 10,000 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ تم نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، حمص سے آگے نکل آئی ہے۔ جاسوس نے جواب دیا اور ایک جگہ کا نام لے کر کہا، ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے، رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس لیے میں کہیں ایک ثانیہ بھی نہیں رکا، ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی تھی، پریشان کن بھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے انتظامات کر رہا ہوگا۔ یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا انطاکیہ سے، شہنشاہ ہرقل نے اپنی دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مورخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی، دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روک کے رکھیں، مگر یہ جو فوج آ رہی ہے اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی جانیں بہت تھوڑی ہیں، اپنی نفری بہت تھوڑی ہے۔ رومیوں کی اس کمک کو روکنا، حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے۔ ہمیں محاصرہ کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا، اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے۔ سالار شرجیل نے کہا، ابن ولید تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کر بھیج دے، 5,000 سوار کافی ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے، بہت ہے۔ زرار بن ازوار نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ ابن ولید تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا، تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا۔ ابن ازوار حضرت خالد بن ولید نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا، اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لے ابن ازوار، اگر تو نے دیکھا کہ تو دشمن کو سنبھال نہیں سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا وہاں پہلے سے جو اپنا دستہ موجود ہے، اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا، یہ ساری نفری تیرے متحد ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لے۔ رافع بن امیرہ، زرار نے کہا، لے جا اسے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور اتنے جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا ہوا گیا ہوا۔ زرار بن ازوار کو درہ عقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5,000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و بیش 20 میل دور تھی۔ زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزوں تھا، رومی فوج ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے
اپنے تمام نفری کی گھات میں چھپا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ ٹیکریوں پر اور چٹانوں کے اوپر چلے جائے، باہر نہ جائیں۔ پوری اطاعت کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی، نفری زیادہ، تعظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھی جو سامان سے لدی ہوئی تھی، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ سامان خود اور نوش تھا، کھانے پینے کا سامان تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید دمشق کی اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا ہوا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھی بھیج دیا تھا۔ زرار بن ازوار کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال اور اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول ذرا خود اور قمیض اتار پھینکی، اور نیم برانہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین اسلام گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بکھلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا در عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جا رکے جو وہ ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی، اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ وہ اس لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے۔ زرار بن ازوار نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے، بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے، اس سے یہی ایک خطر نظر آنے لگا تھا کہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو حضرت خالد بن ولید نے جس حرکت سے منع کیا تھا، انہوں نے وہی حرکت کی۔ پہلے تو منظم انداز سے رومیوں پر حملہ کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پچھنے ہٹنے کی بجائے چڑھے آ رہے تھے، تو زرار جوش میں آ کر چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرأت اور شجاعت کو مظاہرہ کیا، اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ گرا، اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گیا۔ اور یہ ہے برنا جنگجو۔ کسی رومی نے نعرہ لگایا، یہ کچھ سالار ہو سکتا ہے۔ اس نے للکار کا گھیرے میں لے لو، یہ اسے زندہ پکڑو۔ تو دوستو اسی جگہ پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔